کچھ عرصے میں زیادہ امیر کیسے بننا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یہ چیزیں. سب سے پہلے تو دیکھیں انسان کو ہمیشہ وہی کام کرنا چاہیے جو انسان کام کرتا ہے, ایک ہی کام پہ اس کو ٹک کے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پہ منہ مارتے رہیں, فلاں کمپنی میں چلے گئے, فلاں پلیٹ فارم میں چلے گئے, اس پلیٹ فارم میں ہم جا رہے ہیں, کبھی کس پلیٹ فارم میں جا رہے ہیں, کبھی کہاں سے ارننگ کر رہے ہیں, کبھی کہاں سے ارننگ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کا فرسٹ آف آل تو آپ کو وہاں سے ارننگ آنی نہیں ہے, کیونکہ ایک پلیٹ فارم سے آپ کو تھوڑا سا لاس ہوا نا, آپ سب پلیٹ فارم کے بارے میں نیگیٹو سوچنا سٹارٹ کر دیں گے. اور آپ کو تو پتہ ہے جو انسان زیادہ جگہوں پہ جو ہے نا لالچ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ایک چیز پہ آپ نے ٹک کے رہنا ہے, جس کورسز کو آپ نے جوائن کیا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کسی پلیٹ فارم کی طرف دیکھنا نہیں ہے, جانا بھی نہیں ہے. تب آپ کی سوچ, آپ کا مائنڈ سارا کا سارا ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے اس سے ہی انشاءاللہ بہت زیادہ بینیفٹس اٹھانے ہیں, اسی سے ہی پروفٹ کرنے ہیں, اور اسی کو ہی سب سے آگے لے کے جانا ہے. اور مین جو آپ کی سوچ ہونی چاہیے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ نے اپنے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کو کامیاب کرنے کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے بارے میں کم سوچنا ہے. دیکھیں اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ دے گا جس سے جتنا آپ سوچ رہے ہیں. آپ اپنے نیچے والوں کا سوچ رہے ہیں نا, جو بندہ آ کر کے آپ پہ یقین کر کے کوئی پلیٹ فارم جوائن کرتا ہے, کوئی پلیٹ فارم کسی سسٹم میں آپ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ کی یہ نظر نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو ہے نا خود مجھے ارننگ آ گئی, $5 آ گئی یا $10 آ گئے. نہیں, آپ نے ان کا سوچنا ہے. دیکھیں مجھے تو $5-10 آ گئے, لیکن میں نے ان کو بھی اسی طرح حد سے بھی زیادہ سکھانا ہے, ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا ہے. اتنی محنت اس پہ کرنی ہے. اس کا حق آپ نے, مطلب جو بھی اس کا پیسوں کا حق ہے, اس نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے پیسے دیے, آپ کا جو بھی حق بنتا ہے آپ اس کو اتاریں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹریننگ دیں, آپ اس کو اتنا سکھائیں کہ خود سے بھی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کو فل سکھا کے اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو کلیئر ہے, پھر بھی اس کو کہیں کوئی بھی ایشو آیا آپ مجھ سے پوچھنا ہے, آپ نے اس بزنس کو اس طرح سے کرنا ہے. پھر آپ کو پتہ لگے گا, آپ کو خود کو پراؤڈ فیل ہوگا, ہاں میں نے اس سے جو ہے پیسے لیے تھے, اس نے میرے ساتھ بزنس سٹارٹ کیا, مجھ پہ ٹرسٹ کر کے بزنس سٹارٹ کیا, آج میں نے اس کو ساری چیزیں سکھا دی. اور نہیں تو کیا, اس کو دنیا کا تو پتہ چل گیا ہے, آن لائن فیلڈ کا پتہ چل گیا ہے, اسکیمر کا پتہ چل گیا ہے, اس نے کینوا کو کس طرح یوز کرنا ہے, واٹس ایپ فیس بک کو کس طرح سے یوز کرنا ہے, پازیٹیو یوز کرنا ہے, نیگیٹو یوز کرنا ہے. یہ بھی کافی ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ سکھاتے ہیں. صرف فارسیج کے علاوہ بھی انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پہ بولنے کا انداز, وہ کس طرح سے بولتا ہے, جیسے کہ بڑوں سے بات کرنا, چھوٹوں سے بات کرنا, ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا, نیکسٹ پرسن سے ڈیل کرنا, یہ ساری چیزیں انسان کے اندر یہ سکلز ہوں گی تو انسان دنیا میں کامیاب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آن لائن دنیا کے علاوہ آف لائن دنیا میں بھی, مطلب یہ ہے کہ آف لائن کام ہو یا آن لائن کام ہو, اس میں انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ان کے اندر سکلز, ان کے اندر جو بھی باتیں ہیں موٹیویٹ, وہ اس کو صحیح کرنی پڑے گی, بولنے کا انداز صحیح کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. جی میم مجھے بتائیے گا کیا میری اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کو؟ یس سر, پراپر. چلیں, تھینک یو میم. زیادہ کم ٹائم میں زیادہ ارننگ, مطلب جیسے کم ٹائم میں زیادہ ارننگ کس طرح سے کرتے ہیں ہم نے, جیسے کہ سمپل سی بات بتاؤں, ایک منتھ میں اگر کوئی بندہ $30 ارن کر لیتا ہے, وہ بھی ساتھ ایک منتھ, وہی بھی اس کا اگست کا منتھ ہے, اس کا بھی اگست کا منتھ ہے, وہ اس منتھ جو ہے نا 30 کے بجائے $50 ارن کر لیتا ہے. مطلب منتھ ایک ہی تھا لیکن اس کی اس کی انکم زیادہ, اس کی انکم کم. مطلب وہ اپنے, جس کی انکم زیادہ ہے وہ اپنی سکلز یہاں پہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہاں اس کی انکم کتنا زیادہ ہوئی. جو میرے پاس سکلز ہیں, میری انکم ہے تو زیادہ نہیں, ویسے آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ جو انسان کے اندر جو وہ اپنی سٹوریاں بتاتے ہیں کہ میری کس وجہ سے جو ہے نا انکم زیادہ ہوئی, تو ان سٹوریوں کو لکھا, تجربہ کیا, ہاں ان کی واقعی میں انہوں نے جو ایفرٹس کیے, انہوں نے جو محنت کی ہے, ان کے جو ہے نا یہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کو ملا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں آپ کو 8 سکلز بتاؤں گا, 8 چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے فوکس رکھنا ہے, اپنے برین میں رکھنا ہے, اس کو یاد کرنا ہے کہ واقعی ان چیزوں پہ آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی جو ہے نا یہاں پہ پھر کم ارننگ والا نہیں ہوگا, پھر زیادہ سے زیادہ ارننگ کرنے کے آپ قابل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل ٹاپک میں سٹارٹ کرتا ہوں. فرسٹ آف آل کیا چیز ہے فائنینشیل آئی کیو, مطلب یہ ہے کہ مالی ذہانت. آپ نے اپنی ذہانت کو تیز کرنا ہے, آپ نے ہمیشہ پازیٹیو کی طرف جانا ہے, نیگیٹو کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اپنی مالی ذہانت, جو آپ کے پاس جو برین ہے آپ کے پاس, اس کا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے, نیگیٹو کی طرف نہیں جانا. اس کو آپ نے اتنا استعمال کرنا ہے کہ وہ کبھی نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچے ہی نہ. آپ نے خود کو پازیٹیو سوچنا ہے, اور خود پازیٹیو کرنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے. یہ نہیں ہے سوچے پازیٹیو اور کرے نیگیٹو, پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ جو چیز سٹارٹ کرنی ہے, جو چیز بھی آپ نے فرسٹ آف آل جو
آپ کو میں نے بتائی ہے نا، مالی ذہانت، فائنینشیل آئی کیو، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ذہانت پہ قابو کرنا ہے، اس کو جو ہے نا نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں لے کے جانا، ہمیشہ ہی پازیٹیو اور مثبت چیزیں سوچنی ہے کہ مجھے وہاں سے بینیفٹس ہو رہا ہے، اور وہ چیز دیکھنی ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، یہ مجھے بینیفٹ دے رہی ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے، ایک صحیح راستے کی طرف جانا ہے، نہ کہ برے راستے کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ برے راستے کی طرف چل پڑے تو آپ کبھی بھی جو ہے نا زندگی میں سکسیس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ایک راستہ اپناتا ہے، وہ صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے، لیکن ایک ہی ٹاپک پہ ٹکا رہتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، اس میں ہی سے میں نے لاکھوں کروڑوں کی ارننگ کرنی ہے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھنا ہے، اپنی سوچ کو نیگیٹو نہیں کرنا، مثبت سوچ کے ساتھ آپ نے اس میں قدم رکھا ہے تو نیکسٹ بھی اسی طرح آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل تو چیز کیا یہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ اپنے برین میں رکھ لینا، کہو تو میں اس کا PDF بھی آپ کو دے دوں گا، نو ایشو، میں اس کا بھی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے برین میں جب رکھو گے تو آپ کو ڈیلی کی بیس پہ یہ یاد آئیں گی، واقعی میں نے کوئی ٹاپک سنا تو اس میں یہی بتایا گیا تھا۔ فرسٹ آف آل آپ کی چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ذہانت آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے، نہ کہ نیگیٹو ہو جانے، کیونکہ پازیٹیو ہوگی تو آپ سکسیس حاصل کر سکیں گے، اگر نیگیٹو ہوگی بالکل آپ کبھی نہیں، کیونکہ نیگیٹو انسان کو ہمیشہ ہی ختم کر دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کا برین، آئی کی لیول اس کا اتنا کم ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز کو سوچنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، اپنا آئی کی لیول جتنا زیادہ بڑھائیں گے آپ لوگ، اتنا ہی زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ آئی کی لیول دیکھیں، ہم کیوں کہتے ہیں اس اسکول میں جو ہے نا ہماری کلاس میں یہ لڑکا ٹاپر ہے، ٹاپر ہونے کی وجہ اس کے پاس وہی برین ہے، اس کے پاس 3 کلو کا برین بالکل نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، صرف اور صرف وہ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اپنے آئی کیو لیول کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اسی آئی کیو لیول میں نیگیٹو چیزیں ڈال کر اس کو بالکل نیگیٹو کر دیتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں آئی کیو لیول کو۔ اگر آپ کا آئی کیو لیول زیادہ ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نیکسٹ آنے والی دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ کی دنیا، نیٹ ورک کی دنیا ہے، اس میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ ہے ہمارا کمپاؤنڈنگ، مطلب یہ مرکب، آپ کا صحیح سوچنا، صحیح کرنا، یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کیا چیز ہونی چاہیے؟ مطلب آپ نے جو بھی کرنا ہے صحیح کی طرف پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے، مطلب کوئی چیز آپ کام کر رہے ہیں، کوئی جیسے کہ کوئی بھی کام آپ کے پاس پلاننگ اس کی پہلے ہو، یہ نہیں ہے کہ پلاننگ آپ نے نہیں بنائی پھر آپ کا پہلے اس کی پلاننگ بنائیں، ہاں یہ پرسن میرے پاس آ رہا ہے، اس کی میں نے پلاننگ بنانی ہے، اگر اس پرسن نے مجھے یہ کویسچن کر دیا، اس کے جو ہے نا آنسر میرے پاس پہلے ہی ہو، ٹھیک ہے، اس کویسچن کا آنسر میرے پاس پہلے ہی ہو، آپ نے اس کا آلریڈی سوچ کے رہنا ہے، آپ نے پلاننگ کر کے رکھنا ہے اپنے اندر کہ ہاں یہ میں نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اس کا کویسچن میرے پاس آئے، میں کیا کروں، اس کو جاؤں یوٹیوب پہ دیکھوں، سر عرفان کا لیکچر سنوں، پھر اس کو جو ہے نا 5 گھنٹے بعد رپلائی دوں، تو مجھے بتاؤ پراسپیکٹ رکا رہے گا؟ نہیں، وہ تو چلا جائے گا، اسی ٹائم ہی کسی اور کے ساتھ کچھ ڈیل کر لے گا، کچھ اور کے ساتھ کر لے گا۔ اگر آپ نے پراسپیکٹ کو بچانا ہے، اپنے جو لیڈ آپ نے جنریٹ کی ہے محنت سے، اس کو واٹس ایپ تک لایا ہے، اگر آپ نے اس کو جوائن کروانا ہے تو آپ کے اندر پلاننگز پہلے سے موجود ہوں، آپ پلاننگز بنا کے رکھیں، تاکہ یہ پلاننگ نہیں تو یہ پلاننگ میری کام آ جائے۔ آپ کی جتنی پلاننگ ہے، جتنی آبجیکشن ہے، وہ ڈھونڈ کے رکھیں، چھوٹا سا آبجیکشن آپ کو بتاتا ہے، آپ نے اس کو اسی ٹائم ہی رپلائی کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی سوچ کو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، اپنی سوچ کو بالکل پازیٹیو رکھیں، اپنے مرکب پہ کام کریں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ پلاننگ کے ساتھ کام کریں، پلاننگ آپ کی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے، پلاننگ نہیں کریں گے تو نہیں ہوں گے۔ ایک چیز اگر بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے بتا دو کیا کہتے ہیں پاکستان کب بنا ہے، تو اس کو آپ یہ تھوڑی نہ کہیں گے کہ ہاں میں کھا رہا ہوں، کھانے کے بعد جواب دوں گا، اس کا کویسچن سنیں گے، آپ کو کویسچن سمجھ آئے گا تو اس کا آپ آنسر کریں گے، مطلب یہ کہ کویسچن کون سا پوچھ رہا ہے، آپ رسپانس کون سا دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ آپ سے کویسچن کوئی کرے، اس کا رسپانس آپ سے پہلے ہی ہو، اگر وہ کویسچن کر رہا ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے، آپ اس کے کویسچن کا رپلائی بھی دے دو، اور اتنا وہ کہہ دے کہ واقعی میں اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس اتنا ہے، آن لائن بزنس کو جانتا ہے کہ مجھے جو چیزیں بتا رہا ہے یہ ہے تو اس کی چیزیں صحیح۔ اگر آپ کی وہ چیزیں تھوڑی سی باتیں اگر وہ بندہ آپ کی سن لیتا ہے، پراسپیکٹ سن لیتا ہے، تو وہ ایک دن میں نہیں 2 دن، لازمی 2 دن لگائے گا آپ کو جوائن کرانے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، کہے گا سر اکاؤنٹ نمبر دے میں آپ کے ساتھ جوائن کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ مائنڈ سیٹ ہمیشہ فریش ہونا چاہیے، اور جو کرنا ہے اس کی پلاننگ آپ نے کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آتے ہیں تھرڈ موسٹ کویسچن پہ، یہاں پہ کیا ہے؟ ملٹی سکلز، آپ کے اندر جو مہارت ہے ان کا آپ صحیح استعمال کرو، آپ کے اندر سکلز ہیں، میں نہیں یہ کہتا کہ آپ کے اندر سکلز نہیں، انسان کے اندر سکلز موجود ہوتی ہیں،
ان کے اندر اسکلز موجود ہیں. اگر وہ اسکلز یہاں پہ اپنی اسکل کو پرووائڈ کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا. آپ کے دل پہ, جیسے وہ کہتے ہیں نا دل پہ زنگ لگ جاتا ہے تو انسان نماز کے نزدیک نہیں جاتا زنگ کو اتارنے کے لیے. آپ کے جو برین ہے نا, آپ کی ملٹی اسکلز ہے نا, اس پہ زنگ لگا ہوا ہے. آپ جب اپنی سکلز کے اوپر جو زنگ ہے نا اس کو مٹاؤ گے تو آپ کے اندر جو ڈائمنڈ ہے نا, جو گولڈ ہے نا, اس کی چمک پھر دکھائی دے گی. اچھا مجھے بتاؤ, کسی چیز کو زنگ لگاؤ نا, اس کی ہمیشہ چمک نہیں ہوتی, وہ اسی زنگ میں ہی مبتلا رہتا ہے. ہمیں وہ بالکل خراب لگتا ہے, گندی چیز لگتی ہے, گھٹیا چیز لگتی ہے. کہتے ہیں اس کو تو زنگ چڑھے ہوئے ہیں, ہم نے یہ نہیں لینی, یہ تو اولڈ ہو چکی ہے. اگر اسی زنگ کو اتار کر ہم اس کو فریش پیس کے ساتھ رکھتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں اس کو زنگ لگے تھے یا نہیں لگے تھے. آپ کا جو برین ہے, آپ کی جو سکلز ہیں آپ کے اندر ہیں, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, آپ کے اندر مجھ سے بھی زیادہ سکلز ہیں, ان کو آپ امپروو کرو, ان کو دکھاؤ دنیا کو. آپ کے اندر سکلز موجود ہیں, ہر انسان کے اندر سکلز موجود ہے, لیکن اسی سکلز کے اوپر آپ کا زنگ لگا ہوا ہے. جب آپ زنگ اتارو گے تو آپ کو چمک آنا سٹارٹ ہو جائے گی. جب آپ کی چمک پوری دنیا دیکھے گی, میں کہتا ہوں دنیا پوری آپ پہ قائل ہو جائے گی. ہاں یہی پرسن یہ ہے, ہم نے اس کے ساتھ ہی جوائن کرنا ہے. وہ نہیں تو آپ کے جو واٹس ایپ پہ ہیں وہ بندے آپ کو لازمی جوائن کریں گے. تو کیا کرنا ہے آپ نے, ہمیشہ کیا کرنا ہے, اپنی سکلز کے اوپر, اپنی نیگیٹو سوچوں کے اوپر جو زنگ چڑھے ہوئے ہیں ان کو آپ ختم کرو. اپنے زنگ کے اندر جو چمک ہے, جو روشنی ہے, وہ اپنی پوری دنیا کو دکھاؤ. وہ دکھاؤ گے تو آپ کو کوئی مانے گا. کہ ہم اگر چپ کر کے, ہمارے پاس کیا ہے, سکلز موجود ہے, بولنے کی طاقت ہے. میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, ایگزامپل کے طور پہ بتا دوں, میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. اگر میں اپنی یہ سکلز باہر نہیں نکالوں گا, کسی کو سناؤں گا نہیں, اپنی پیٹری نہیں سناؤں گا, اپنے موٹیویشن ڈائلاگز کسی کو نہیں سناؤں گا, تو میں دنیا میں سکسیس کیسے کروں گا؟ بالکل نہیں کروں گا. میں موبائل کے سامنے, کیمرے کے سامنے آنے سے ڈرتا ہوں, کیمرے کے سامنے آنے سے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تو مجھے بتاؤ دنیا مجھے ملے گی, سکسیس میں حاصل کر پاؤں گا؟ نہیں کر پاؤں گا نا. ایفرٹس, قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیمرے کے سامنے آنا ہے. اگر میں نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, اسی طرح آپ نے اپنی سکلز دکھانی ہے, کامیاب ہونا ہے تو زنگ کو اتارنا پڑے گا. اپنی سوچ کو ہمیشہ اچھی رکھنی ہے. سکلز آپ کے اندر بہت ہیں, آپ کے اندر اتنی مہارت ہے کہ ہم سے بھی زیادہ, اپنے ٹیچر سے بھی زیادہ آپ کے اندر ہوں گی, کیونکہ ہر انسان کے اندر اس سے بھی زیادہ ہونے کے, کیونکہ وہ زیادہ سوچتا ہے تو زیادہ سکلز اس میں امپروو ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آج کے بعد آپ میری بات یہ فوکس سے سن لینا, پازیٹیو سوچنا ہے, اپنا صحیح پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہے. تھرڈ نمبر پہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے آپ کے جو سکلز ہیں اس پہ جو زنگ لگے ہوئے وہ ختم کر دو, آپ کی روشنی پوری دنیا کو دکھائی دینا سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آتے ہیں چوتھے کوسچن پہ, جو ہے تھنک ٹینک. مطلب یہ ہے کہ اپنی جو سوچ ہے نا, اس کو ہمیشہ ہی مثبت طریقے سے سوچو, اور اس سوچ میں جو بدلاؤ لانے ہیں نا آپ نے, وہ لانے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سوچ تو ہر انسان کی اتنا ہوتی ہے کہ میں اتنا کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. آپ نے اپنی سوچ کو, جس انسان سے آپ بات کریں, نیکسٹ پرسن آپ کے پاس کوئی بھی آ رہا ہے, کوئی نیکسٹ پرسن, جیسے کہ کوئی پروسپیکٹ آ جاتا ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بات کرتا ہے, سر یہ فارسی تو حرام ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ 99% ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر جو سوچ ہے, آپ اس سوچ کو بھی غلط ثابت کرنے لگتے ہو کہ ہاں ہو سکتا ہے ہو جائے. آپ نے اگر 99% نہیں 1% بھی, میں کہتا ہوں, آپ نے خود کو نہیں چینج کرنا, اپنی سوچ کو چینج نہیں کرنا, آپ نے اس کو جا کے جواب دینا ہے کہ بھئی یہ غلط نہیں ہے, کرنا ہے تو بتائیں, نہیں کرنا تو نہیں بتائیں, اگر کرنا ہے تو میں آپ کو پروف دوں گا, پھر بعد میں جوائن کروں گا. یہ بات جب اس کو کہیں گے, اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا پراسپیکٹ کو, وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ فارسی حرام ہے, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے, وہ کہے گا اس یہ ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, کریپٹو کرنسی, یہ چیزیں کچھ نہیں. اس کو بولیں سر اگر میں آپ کو پروف دے دوں, تو ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے السلام علیکم آتے بھائی, میں کہتا ہوں وعلیکم السلام. آتے بھائی جو آپ نے انفارمیشن دی میں نے دیکھی ہے سارا کچھ, لیکن سر آپ بھی اس کام کو چھوڑ دیں, یہ حرام کام ہے, اور میں کہتا ہوں جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے اس کو بھی چھڑوا دیں. میں کہتا ہوں وجہ, وہ کہتا ہے یار حرام ہے. اچھا میں کہتا ہوں سمپل سی بات ہے, تو میں لگاتے ہیں شرط, آپ اور میں کیا لگاتے ہیں, شرط لگاتے ہیں. کیا شرط, کیا چیلنج لگاتے ہیں, 2 لاکھ کا چیلنج لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر فارسیج ہوا حرام, ٹھیک ہے, میں آپ کو دوں گا 2 لاکھ. اگر فارسیج حرام ہوا تو میں آپ کو 2 لاکھ دوں گا. اگر ہوا حلال تو مجھے صرف اور صرف 50,000 دینا. ہے منظور؟ 2 لاکھ اور 50, 1.5 لاکھ کا آپ کو اضافہ دے رہا ہوں. ہے منظور؟ نہیں ہے. اگر چیلنج ایکسپٹ ہے تو مجھے جتنے بھی علماء ہیں اس کو بلا کے لے آؤ کہ کہاں سے لکھا ہے فارسیج حرام ہے, مجھے پروف دکھاؤ گے تو میں آپ کو مانوں گا. لیکن میں بھی آپ کو پروف دیتا ہوں, میں آپ کو بھی پروف دیتا ہوں, اسی کال پہ دیتا ہوں. لگاتے ہو شرط؟
फिर वो क्या कहते हैं, मुझे इमोजी वाले वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट वाले जैसे माफी मांगते हैं, वो मुझे देने के बाद चला गया, कहते हैं सर अल्लाह हाफिज, आप ज्यादा हो मुझसे। मतलब ये है कि मुकाबला ही आप लोग नहीं करते, आपकी सोच जो है ना बिल्कुल खराब हो जाती है। कहते हो जो है ना मैं इससे जो है ना नहीं लड़ पाया तो, मैं जो है ना नहीं कर पाया तो, हो सकता है इसकी बातें सच्ची हो गई तो, ये चीजें सोचने के लिए नहीं है। आपने उसको कह देना है, आपको खुद पे ट्रस्ट है, खुद पे यकीन है, आपने उसको कह देना है कि मैं सही हूँ, मैं मस्बत सोचने वाला हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला हूँ, मेरे अंदर जो स्किल्स है, मेरे अंदर जो भी है, ये हमेशा ठीक है और ठीक रहेगा, और सिर्फ कोई नहीं है, कोई भी मुझे जो है नेगेटिव नहीं कर सकता, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है मुझे नेगेटिव कर सके। मैं खुद हूँ जो अपने खुद को मैं मिलियनर बना सकता हूँ, अपने करोड़ों में अर्निंग कर सकता हूँ, मैं खुद हूँ, कर सकता हूँ मैं। इन लोगों की अगर बातों में आएंगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये लोग जो होते हैं इनकी बातें एक कान से निकालो, दूसरे एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है, आपने यही करना है। तो चौथा क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, एक बिजनेस प्रोवाइडर बंदे को कहते हैं जो कि दूसरों में बिजनेस प्रोवाइड करता है। आपका अपलाइन, आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका अपलाइन है ना, वो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेस में ऐड हो चुके हो, आप भी बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप लोग बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको पता है ये बिजनेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस बिजनेस से इस बंदे को इतना प्रॉफिट होगा, इस बंदे को इतना प्रॉफिट होगा, ये इस बिजनेस में आएगा तो कितना अर्न करेगा, ये इस बिजनेस में आए तो कितना अर्न करेगा। एंटरप्रेन्योर, आपने हमेशा खुद को एंटरप्रेन्योर बनाना है और नीचे जो आपके बंदा ज्वाइन हो उसको भी एंटरप्रेन्योर बनाना है, और जो आपके ऊपर जितने भी आपके साथ लोग रह रहे हैं आपने उन सबको एंटरप्रेन्योर बना के ही छोड़ना है, एक बिजनेस प्रोवाइड करने वाला बंदा ही बना के छोड़ना है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा ये भी आपको बता दूं। देखिए हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान का रवैया अलग होता है, वो कोई किस टाइप से बात करता है। दो प्रोस्पेक्ट आपके पास आते हैं, एक आता है वो बहुत ही मीठे तरीके से बात करता है, जी अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, ठीक है मैम जी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, आपको मैम ही बुलाएगा। दूसरा प्रोस्पेक्ट आता है, अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप, ठीक है जी, क्या काइंडली मुझे बता सकती हैं आपका कौन सा वर्क है, जी आप मुझे अपनी पिक सेंड कर सकती हैं, जी आप क्या कहाँ रहती हैं, जी आपको कितना इनकम। मतलब दो किस्म के, वैसे तो बहुत सारे किस्म के प्रोस्पेक्ट आपको मिलते होंगे, लेकिन मैं दो की बात कर रहा हूँ। एक आता है जो अच्छे तरीके से जो बिजनेस को जानता है, जो ऑनलाइन दुनिया को जानता है, जो इस चीज को जानता है, वो हमेशा ही क्या करेगा, आपको अच्छे तरीके से बात करेगा, एक होगा बुरे तरीके से बात करेगा। अब मतलब ये है कि आपने, ठीक है आपके पास कोई बुरा बंदा आ गया है, सिर्फ और सिर्फ आपने पहले उसको समझाना है, अगर समझ जाए तो उसको बिजनेस प्रोवाइड करना है, आपने उसको बिजनेस प्रोवाइड करके उस बंदे को ज्वाइन करके उसको भी एंटरप्रेन्योर बनाना है, आपने उसको भी बिजनेस प्रोवाइडर बनाना है। आपने जब बिजनेस प्रोवाइडर के नीचे बिजनेस प्रोवाइडर बन जाता है, एंटरप्रेन्योर के नीचे एंटरप्रेन्योर बन जाता है, मैं कहता हूँ दुनिया जल्दी ही सक्सेस हासिल कर लेगी। खास तो हमारा पाकिस्तान, क्योंकि एक गरीबी की चेन नहीं तोड़ पा रहा, छोटी सी चेन है, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की चेन है, इस चेन को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, लाखों करोड़ों लोग लगे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसके माइंड जो है ना नेगेटिव माइंड है, नेगेटिव सोच है, हमेशा मनफी सोच रखते हैं। जो छोटे से 2 इंच की गरीबी की चेन है उसको तोड़ नहीं सकते। वैसे तो वो गरीबी में रह रहे हैं, अगर वो 4000 लगा के फिर भी गरीबी में रहते हैं तो उनका मकसद है, लेकिन अगर वो 4000 लगा के हो सकता है अपने जज्बात को, अपने जो है ना उसके अंदर जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करेगा 4000 रुपए लगा के, तो वो लाखों में अर्निंग कर सकता है। एक तो वैसे भी गरीबी में रह रहा है, अगर एक चांस लेगा तो क्या होगा, हजारों चांस लेते हैं, ले लेगा, मसला नहीं है। आपके अंदर ये स्किल्स होंगी तो आप कामयाब हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी पैसा कमाने के काबिल बन जाएंगे। कौन सी, बिजनेस प्रोवाइडर, एंटरप्रेन्योर खुद है, अपने नीचे वाले को बनाए, नीचे वाला है उसके नीचे वाले को बनाए, वो उसके नीचे है वो उसके नीचे वाले को बनाए। मतलब जितने भी आप बना रहे हो ना, आपके नीचे जितने भी बंदे जुड़ते जा रहे हैं, चेन बनती जा रही है, एक क्या कहते हैं नेटवर्क बनता जा रहा है, तो आपने क्या करना है, हमेशा उनको इंटरप्रेन्योर बना के ही छोड़ना है। उनको पता चले मैं किस बंदे के हाथ लगा हूँ, जो कि मुझे क्या करता है, जो कि मुझे हमेशा ही पूरी लाइफ के लिए इसने मुझे समझा दिया है, इसने मेरा IQ लेवल बढ़ा दिया है, इसने मेरा माइंड सेट कर दिया है, इसने मुझे नेगेटिव बातों से दूर कर दिया है, इसने मुझे अच्छी सोच पे ला के खड़ा कर दिया है, इसने मुझे सही रास्ता दिखाया है। आपके अंदर ये स्किल है, आप दूसरों को प्रोवाइड करो, मिनटों में आप, मैं कहता हूँ मिनटों में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कामयाबी दूर नहीं है, जितनी आप समझ रहे हैं उतनी दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों के सामने कुछ है जो आपको नजर नहीं आ रहा,
لیکن اس کے آگے آپ کی کامیابی آپ کی منزل ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. اسی وجہ سے جو سامنے جو درمیان میں راستہ ہے نا نظر کا, یہ راستہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو سامنے مجھے نظر نہیں, اس کے پیچھے 150 کلومیٹر منزل ہو, اس کے پیچھے ہو سکتا ہے 2 انچ منزل ہو. لیکن نہیں, آپ ہمیشہ مثبت سوچیں کہ یہ چیز میں کراس کروں گا, 1 کلومیٹر کراس کروں گا, نیکسٹ میں مجھے وہ منزل میری مل جائے گی. تب آپ کامیاب ہوئے, چلنے کے قابل بھی بن جائیں گے. آپ کو اگر ایک بندہ کہتے ہیں 150 کلومیٹر تو آپ نے دور جانا ہے, آپ کی ٹانگیں تو میں کہتا ہوں وہیں پہ کانپنا سٹارٹ کر دیں گی. لیکن آپ کا کیا ہوگا, آپ نے صرف اور صرف یہ سوچنا ہے. کوئی بندہ اگر 150 کلومیٹر کا فاصلہ بھی کرتا ہے, لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اس سے بھی زیادہ بھی کر لوں. آپ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیا کرنا ہے آپ نے, جو 5 میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ انٹرپرینیور بزنس پرووائڈر آپ خود ہیں تو دوسروں کو بنائیں. جب دوسروں کو بنائیں گے تو آپ مجھے بتاؤ آپ کو نہیں ہوگا, آپ ملینر نہیں بن سکتے. بالکل چھوٹے سے آپ چھوٹی سی لائف میں ملینر بن سکتے ہیں. آپ کے اندر سکلز ہیں, ان کو پرووائڈ کرو. آپ کے اندر جو بھی کچھ ہے آپ نیچے والے کو پرووائڈ کرو, اپنے نیٹ ورک کو پرووائڈ کرو. آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کو بزنس پرووائڈ کرو, وہ اور لوگوں کو بزنس پرووائڈ کرے گا, سیم ٹو سیم. ایسے چلتا رہے گا تو آپ بہت جلد سکسیس حاصل کر لیں گے اور ملینر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو چھٹا کوسچن یہاں پہ آتا ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی ہر انسان کے پاس ہے. آپ کے پاس موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس موبائل کو ہم کیا کرتے ہیں, ہماری مرضی نیگیٹو یوز کریں, ہماری مرضی پازیٹیو یوز کریں. ہماری مرضی ہے اس میں جو ہے نا, ہم ٹک ٹاک فضول ٹائم کے لیے دیکھیں. ہماری مرضی ہے اس کو ٹک ٹاک ہم کیا کریں, ہم اپنی ارننگ کے لیے استعمال کریں. ہم یہاں پہ لیڈ نیٹ ورک ڈھونڈیں, ہماری مرضی ہے. 2 قسم کے, ایک بندے, ٹھیک ہے, میں خود بات کروں, میں جب فارسٹ میں نہیں آیا تھا میں ٹک ٹاک دیکھتا تھا. وجہ کیا تھا, جب میں ٹک ٹاک اوپن کرتا تو وہ آ گیا, وہ میرا فالوور جنت مرزا بن گئی, جو ہے نا بابر اعظم بن گیا, جو ہے نا یہ بن گیا, وہ بن گیا. ان سب کو میں جو آتے تھے لائک کرتا, ان کو کمنٹس کرتا, کمنٹس میں پوئٹری سینڈ کر دیتا, مطلب فول ٹائم ہی گزارتا. جب میں فارسٹ میں آیا تو میں نے کہا وہی ٹک ٹاک ہے جو میں پہلے یوز کرتا تھا. میں نے اکاؤنٹ تو ڈیل نہیں کیا, اکاؤنٹ تو وہی ہے, ٹک ٹاک بھی وہی ہے, سیم پروسیس, سارا لوگو بھی وہی ہے ٹک ٹاک کا, لیکن اس میں اب ہم چینجنگ کریں گے. جب مجھے پتا چلا کہ ٹک ٹاک میں بھی لیڈ جنریٹ ہوتی ہے فارسٹ میں آنے کے بعد, تب میں نے وہاں پہ فضول نہیں اس کو چلایا, استعمال کیا, لیکن اپنے کام کیا, کام چلایا وہی, سب چیز سیم ٹو سیم. کیا لوگو ٹک ٹاک کا وہی ہے, ٹک ٹاک کے اندر بندے بھی وہی ہیں, سارا کچھ وہی ہے, لیکن صرف اور صرف میں نے اپنے کام کے لیے میں نے کیا کیا, پازیٹیو اس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا. ہمارے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ہم نے اس کو پازیٹیو استعمال کرنا ہے. جو بھی ہے آپ کے اندر, آپ کے اندر کیا ہے, آپ کے اندر سکلز ہے نا, جو آپ کے اندر ٹیکنالوجی کیا ہے آپ کے موبائل کے اندر, فیس بک آ رہی ہے, ٹھیک ہے, فیس بک پلیٹ فارم ہے, آپ نے اس کو, ٹھیک ہے, ویڈیو دیکھ رہے, کیا کرتے ہیں, ایک ویڈیو چلائے نا, وہ ویڈیو آ جاتی ہے, چوری بھی آ جاتی ہے, یہ آ جاتی ہے, وہ فلاں سے ڈکیٹی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ آپ اس کے نیچے والی ویڈیو چلا دیتے ہو. نہیں, آپ نے ویڈیو کی طرف جانا ہی نہیں ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے جو آپ کا مارکیٹ پلیس کا ہے, آپ کا گروپس کا ہے, آپ کا لوگوں کو کمنٹس دینے کا ہے, وہی سیم ٹو سیم. آپ جو آپ پہلے دیتے تھے نا فیس بک کو, کتنا ٹائم دیتے تھے آپ, 45 منٹ, وہی 45 منٹ اپنے کام کو اسی فیس بک پہ دیں. میں کہتا ہوں آپ جو کرو گے آپ کے نیچے والا بندہ بھی وہی کرے گا, آپ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے. ٹیکنالوجی کا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے. ٹیکنالوجی کا اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ جو ہے نا کبھی سکسیس حاصل نہیں کر سکتے. ان جو 8 سکلز آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے, اور ان میں سے ایک بھی آپ کے اندر مس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کرتا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ہمیشہ ہی ٹیکنالوجی کو صحیح کرنا ہے یوز, اور برا یوز نہیں کرنا. اپنے موبائل کو صحیح یوز کرنا ہے. اچھا مجھے بتائیں موبائل کا ہم صحیح یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ لوکل بندہ ہے جو کہ ڈیلی کی بیس پہ فیس بک, واٹس ایپ, یہ وہ دیکھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. اب ہم اس بندے کو کیا کرتے ہیں, بزنس میں لے کے آتے ہیں. جب اس کو بزنس پرووائڈر, انٹرپرینیور بناتے ہیں, وہ جب بزنس آگے پرووائڈ کرتا ہے, مجھے بتاؤ اس کو کیا ہوگا, صرف اور صرف وہ یہی ہوگا کہ واقعی میں مجھے کوئی سسٹم ملا. اگر ہم اس کو سسٹم میں جوائن کروا کے کچھ بتاتے نہیں ہیں, اس کا ویلکم نہیں کرواتے, اس کو بتاتے نہیں ہیں, اس کو گروپ میں ایڈ نہیں کرتے, اس کی ٹریننگ مکمل نہیں کرواتے, اس کو نہیں بتاتے جو ہمارے اندر سکلز ہیں, ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے, ہم اس کو اگر مہیا نہیں کرتے, اس کو نہیں دیتے, فارورڈ نہیں کرتے, تو مجھے بتاؤ تیسرے دن تو وہ کہے گا سر اس پلیٹ فارم تو خراب ہے, میرے تو یہاں پہ کام ہی نہیں ہو رہا, آپ نے سکھایا نہیں ہے. آپ نے اپنے 99 یا 100% اپنے فوکس لگانا ہے اس کو سکھانے پہ. آپ کا حق بنتا ہے وہ, کیونکہ اس بندے نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے, ٹرسٹ کر کے سٹارٹ کیا, آپ کا حق بنتا ہے اس کو سکھانا, سمجھانا, اس کے اندر سکلز پرووائڈ کرنا. پھر آپ کو آئے گا, خود پہ پراؤڈ فیل ہوگا آپ کو, باقی میں نے یہ سکلز میں پرووائڈ کی. وہ بندہ کام کرنے والا تھا, صرف اور صرف اسے ایک اچھا نیٹ ورک, اچھا اپ لائن کی ضرورت تھی, جو کہ اب اس کو مل چکا ہے. خود میں تلاش کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ نے خود کو کہنا ہے, اس بندے کو جو میرے ساتھ جوائن ہوا ہے اس کو ایک اچھا نیٹ ورک نہیں مل رہا تھا, اچھا اپ لائن نہیں مل رہا تھا, اب اس کو اچھا نیٹ ورک بھی, اچھا اپ لائن, دونوں چیزیں مہیا ہو گئی. اب اس کی لائف میں نے چینج کرنی ہے.
ٹھیک ہے. خود کی لائف چینج کرنے سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے, تب آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں, نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, ہمیشہ ہی آپ نے کافی جگہوں سے سنا بھی ہوگا اور خود دیکھا بھی ہوگا, خود کو آپ کو پتا ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, آپ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو, کیا کرو, پھر اپنے لیے دعا کرو. مطلب کیا ہے, ہم نے سوچنا ہے دنیا میں کافی سکسیس بالکل منٹوں میں ملے گی, دنیا میں کیا آخرت میں بھی آپ کو بہت ہی جلدی ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمیشہ, ہر چیز کا صحیح, ٹیکنالوجی کا آپ صحیح استعمال کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ آج اس کا برا استعمال کریں گے, نیگیٹو استعمال کریں گے, آنے والے دنوں میں یہی ٹیکنالوجی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوگی, یہ ٹیکنالوجی ہوگی. آپ جس چیز سے آج دور بھاگ رہے ہیں نا, یہ فارسی میں نے نہیں کرنا, آنے والے دنوں میں ہر بندہ آپ کو آن لائن بزنس والا ملے گا, آن لائن بزنس پرووائڈر, انٹرپرینیور ملے گا. انٹرپرینیور ملے گا, ٹھیک ہے, وہ الگ پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہے, لیکن سب سے برانڈ کیا ہوگا, فارسیج ہوگا. میں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں, فارسیج کیوں برانڈ ہوگا, یہ دیکھیں آپ کو اس چیز کا پتا ہے, آپ فارسیج میں جوائن ہوئے, ڈیسینٹرلائز سسٹم ہے, آپ نے خود پہ ٹرسٹ کیا, آپ نے اپ لائن پہ ٹرسٹ کیا, تو آگے تھوڑا سا ٹرسٹ کر لے تو مر جائیں گے آپ. اگر آپ نے پیسے دیے ہیں, اپ لائن کو سٹارٹ کیا ہے, اس بزنس کو سیکھا ہے, سمجھا ہے, تو کچھ دن اور بھی ٹھہر جائیں اس بزنس میں, آپ کو جو اچھی اسکلز پرووائڈ کی جائے. کچھ دیکھیں, اگر کسی ایک بندے سے آپ جو ہے نا بات کرتے ہیں نا پراسپیکٹ سے, وہ کچھ اور آپ کو کہتا ہے, دوسرا کچھ اور کرتا ہے, وہ دونوں کی باتیں آپ ملا کے اپنے برین میں رکھتے ہو, تو آپ کے اندر بہت نالج بڑھ جاتا ہے, بہت سا نالج آ جاتا ہے, آپ کا آئی کیو لیول بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا آئی کیو لیول بڑھتا جائے, میں کہتا ہوں بل گیٹس اور ایلون ماسک کچھ بھی نہیں ہے, آپ ان سے آگے نکل سکتے ہو, لیکن آپ نے ہر جگہ سے علم تلاش کرنا ہے, علم کے جو پازیٹیو ورڈز ہیں اس کو لکھنا ہے, لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا, اپنے برین میں سمانا ہے, اس کو برین میں داخل کرنا ہے, اس سے باہر نہیں نکالنا. ٹھیک ہے. ہمیشہ کیا کرنا ہے, ٹیکنالوجی کا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے. جو 7 کوسچن ہے وہ کیا ہے, ویژن, مطلب کیا ہے, اپنی جو نظر ہے اس کو وسیع کر کے دیکھنا. آپ کی جو آنکھیں ہیں نا, اس کو وسیع کر کے دیکھو, یہ دیکھو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, آن لائن بزنس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ فارسیج جیسے کہ ہم فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, مطلب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے, کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں. اپنی نظر کو وسیع کرو اور پازیٹیو چیزوں کو دیکھنے کے لیے وسیع کرو. یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے لگ جائے, کسی کی مرغی پکڑ لی آپ نے, کسی کی جو ہے شادی میں وہاں جا کے آپ نے لائٹ کاٹ دی, سارا اندھیرا ہو گیا, کھانا الٹ پلٹ ہو گیا. آپ نے شرارتیں نہیں کرنی, آپ نے جو بھی کرنا ہے ہمیشہ کے لیے پازیٹیو کرنا ہے. آپ کی نظر جہاں تک جاتی ہے, وسیع نظر جاتی ہے. ان لوگ جو آپ کے سامنے, جیسے کہ آپ کسی پارٹی میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی پارک میں ہیں یا پارٹی میں ہیں, آپ کو جتنے بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں نا, آپ نے ان کو ایک بار فوکس سے دیکھنا ہے. اس کو جب ایک بار فوکس سے دیکھیں گے, اس کے پاؤں سے لے کے اس کے سر تک دیکھیں گے, تو آپ کو پتا چلے کس مائنڈ کا بندہ ہے اور یہ بزنس کرنے کے قابل ہے, اس کو میں نے بزنس سکھانا ہے. آپ نے اس کو نیگیٹو چیزوں سے, اس کو فضول ٹائم سے باہر نکال کے آ سکتے ہیں. اس کو اپنی نظر وسیع کر کے, اس کو اپنے دیکھ کے, اس کو سمجھ کے آپ اس کو بزنس میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بزنس میں لے کے آ سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ کو جو ہے نا 8ویں کوسچن کے بعد آپ کو ایک مزے کی سٹوری سناؤں گا, جو کہ میری خود کی ہے. انشاءاللہ وہ بھی کچھ بندے ٹرائی کریں گے, کچھ کو مار پڑے گی اور کچھ کو نہیں پڑے گی, یہ بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آج جو لاسٹ کوسچن ہے وہ کیا ہے, وہ ہے صبر کرنا. ٹھیک ہے. پیٹنس, مطلب یہ کہ ایک منٹ, اچھا چلیں, میں میری وائس پراپر ہے, یس پراپر. چلیں. جو لاسٹ کوسچن ہے, اصل میں بیٹھے لوگ ہی تھے, میں نے اس لیے پاور بینک منگوانی. جو لاسٹ کوسچن ہے وہ کیا ہے, صبر کرنا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ ہی آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے نا, آگے کہتا ہے کہ میم حفصہ یہاں پہ جو ہے نا, آپ کو کہتا ہے میم جو ہے نا یہاں پہ یہ بزنس میں نے نہیں کرنا, آپ تو ہو ہی غلط, آپ جو ہے نا اس طرح کی ہو, آپ لوگوں کو پھنسا رہی ہو. آپ کو کیا کرتا ہے, ہمیشہ اتنی گالیاں دے کے جاتا ہے. آپ کے اندر اتنا جذبہ آ جاتا ہے کہ اب میں یا تو بزنس چھوڑوں گی یا تو اس بندے کو ماروں گی. مطلب دو ہی ریزن, آپ کے نالج, جو آپ کا برین ہے اتنا مطلب برداشت نہیں کرتا. آپ کا لیول, آئی کی لیول جو ہے بڑھنے لگتا ہے, آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے, آپ کو غصہ آنے لگتا ہے. صبر کیا ہے, وجہ کیا ہے, وجہ صرف اور صرف اس بندے نے آپ کو آ کے غصہ دیا. ان کا کام ہی یہی ہے, ان کی اگر منہ میں زبان ہے تو ان کا یہی کام ہے. کیا کرنا کام ہے ان کا, یہی کام ہے
کہ وہ تو بولیں گے، آپ کو نیگیٹو بولیں، آپ کو پازیٹو بولیں، وہ تو بولنا ہی اسٹارٹ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف یہی کرنا ہے، ان کے بولنے کے انداز کو آپ نے اسی طرح ہی بتانا ہے جیسے وہ بتا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. آپ نے ہر جگہ پہ سنا ہوگا صبر کرنے والا ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہمیشہ ہی جیت جاتا ہے. جو انسان صبر کرتا ہے، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے جب کہانیاں سنتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. بیٹا تو صبر کر لے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو آئے گا وہ آپ کا ہی ہوگا. کوئی بندہ آپ کو کچھ نہیں کر سکے، آپ کا ہی نیکسٹ ٹائم آئے گا. آپ بس آج صبر کی تیاری کر لو. ایک آپ کو کتنی چیزیں میں نے بتائی ہے، یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل شروع میں آتے ہیں. فرسٹ آف آل اپنی جو ہے نا مالی ذہانت، مطلب ٹھیک ہے اپنے برین کو فریش رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو ارد گرد چیزیں ہیں ان کو آپ نے صحیح طور پہ استعمال کرنا ہے. اپنے جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر کوئی سامنے اگر آپ کی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو